ان کا نام ہے حذیفہ بن یمان العبسی الغطفانی القیسی. ان کے والد جلیل القدر صحابی حسیل بن جابر بن عمر الیمان تھے. ٹھیک ہے، ان کا نام ہے حسیل. آپ بھی کسی بچے کا نام رکھ سکتے ہیں حسیل. یہ انصار کے قبیلے بنو عبد الاشہل کے حلیف تھے، انصاری تھے. یہ عمار مہاجر تھے اور حذیفہ انصاری تھے. یہ مکہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ میں رہے. 36 ہجری میں مدائن میں وفات پائی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے. وہ منافقین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے. کون کون منافق تھا ان کے ناموں کے بارے میں حضرت حذیفہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے منافقین کی پہچان کرا دی تھی. ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ بتاؤ، ایک روایت میں آتا ہے نا، بتاؤ میرا نام تو نہیں اس لسٹ میں. وہ 80 لوگوں کا نام تھا نا ان کے پاس. یعنی اتنی پریشانی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان کے کس درجے پر، اور ان کو پریشانی ہے کہ میرے اندر کوئی منافقت تو نہیں. ہم تو کبھی اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو بڑے مطمئن رہتے ہیں، ایمان ہے ہمارے اندر بہت. اللہ واقعی ہمیں سچا ایمان نصیب فرمائے. اور انہی سے حضرت عمر نے ایک بار پوچھا تھا کہ میرے عمال میں، یعنی میرے گورنرز جو ہیں یا میرے جو ساتھ کام کرتے ہیں، ان میں سے تو کوئی منافق نہیں؟ انہوں نے کہا ایک ہے. پوچھا کون ہے؟ کہا نہیں بتاؤں گا. کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راز دیا تھا. یہ اس سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود کہ کون شخص کتنا کرپٹ ہے، کتنا برا ہے، کتنا دھوکے باز ہے، کتنا جھوٹا ہے. کیونکہ منافق ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو دھوکے باز اور جھوٹا ہوتا ہے، خائن ہوتا ہے اور جھگڑالو ہوتا ہے. جاننے کے باوجود کسی سے ذکر نہیں کیا. کیونکہ برے لوگوں کی برائیاں لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو برائی جو ہوتی ہے نا وہ چھوٹی لگنے لگتی ہے. پھر اچھا فلاں بھی یہ کرتا ہے، فلاں بھی یہ کرتا ہے، چلو ہم بھی کر لیتے ہیں. یہ زبان سے تو نہیں ہم کہتے، لیکن جب ہمارے سامنے ایسے کوئی غلط کام کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم کہتے ہیں سو وٹ، فلاں اور فلاں بھی تو کرتا ہے، اس نے ایسا کر لیا تو پھر کیا ہوا اگر ہم کر لیں. جی حجاب اٹھ جاتا ہے. تو اس لیے بے حیائی کی بات، برائی کی بات، کسی کے اخلاق میں جو خرابی ہے یا گندگی، ان چیزوں کو لپٹا ہی رہنے دے. اللہ نے ڈھانکا ہے، کسی کو ڈھکا رہے. اور اگر کوئی کھلا ہے کہیں تو آپ اس کو آگے جا کے اور نہ کھولے، اچھی باتیں کریں. اب دیکھیے 2 چیزوں میں سے ایک کو آپ کو اختیار کرنا ہے. آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، یا تو آپ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، فلاں میں یہ خوبی ہے، فلاں میں یہ، فلاں میں یہ. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا جو مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں؟ اچھا فلاں شخص یہ بھی کرتا، میں نہیں کرتی. ہمارے اندر ہوگا نا مجھے بھی تو کچھ کرنا چاہیے. فلاں ایسا ہے، وہ اچھا، میں نہیں. اچھا میں نے ابھی تک کیا ہی نہیں یہ کام، مجھے بھی کرنا چاہیے. تو پازیٹیو تھنکنگ آپ کے اندر ڈیولپ ہوگی. اور اگر کسی مجلس میں بیٹھ کر کوئی صرف لوگوں کی برائیاں کرتا رہے، میری ساس ایسی، فلاں رشتے دار ایسا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اچھا اس مجلس کے اندر ایک سکنس سی ہوگی، اور جو اس کا اثر آپ لے کے اٹھیں گے جیسے کہ مردار سے اٹھے. کیونکہ وہ غیبت ہوتی ہے نا، غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. جیسے کسی مردار کے پاس سے سڑان لے کے آپ اٹھے ہیں، اور آپ کے اخلاق میں بھی اور سوچوں میں بھی، اور گھر جائیں گے تو یا راستے میں اچھا فلاں ایسا ہے، تو اس سے پھر ایک نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے جو ہمارے اخلاق، کردار، صحت تک کو متاثر کرتی ہے. اور پھر ایک ٹرسٹ اٹھ جاتا ہے لوگوں سے، اور جب لوگوں سے پر ٹرسٹ نہیں ہوتا تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے؟ پھر نقصان اپنا ہی ہوتا ہے نا. بے چینی اپنے اندر رہتی ہے. وہ لوگ تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، مصیبت ہم پہ پڑ جاتی. تو اس لیے کوشش یہ کیا کرے کہ کسی بھی مجلس میں ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، فون پر مجلس ہو یا واٹس ایپ پر ہو یا کہیں بھی، اچھی ہی بات منہ سے نکالے. کسی کی اچھائی پتا ہے تو اس کا ذکر کر دیں، برائی پتا ہے تو منہ بند کر لیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سب کو نہیں بتا سکتے تھے؟ اور پھر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں راز دے دینا تو ہم کہتے ہیں اچھا ادھر آؤ، میں ایک بات میں کسی کو نہیں بتانا. اس کو بتائی، اس نے اس کو وہ راز ہی نہیں رہتا. سبحان اللہ، کیسا ایمان تھا ان لوگوں کا. حضرت عمر جیسے پاورفل شخصیت، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ، تو کہتے ہیں نہیں بتاؤں گا. جو راز ہے وہ راز ہے، کیونکہ راز کی حفاظت بھی امانت میں سے ہے، یہ بھی امانت ہے. اب ہوتا کیا تھا، حضرت عمر بھی بڑے سمجھدار تھے. جب کوئی شخص فوت ہوتا تھا نا تو حضرت عمر اس کے بارے میں حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے. اگر حذیفہ اس کے جنازے میں
شریک ہوتے تو حضرت عمر اس کا جنازہ پڑھتے. اگر حذیفہ نہیں شریک ہوتے تو وہ بھی نہیں جاتے تھے اس جنازے میں کہ یہ شخص منافق ہوگا اسی لیے حضرت حذیفہ نہیں. وہ پیچھا کرتے رہتے بھلا یہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. بہرحال ابراہیم کہتے ہیں کہ علقمہ شام گئے اور مسجد میں داخل ہوتے ہی دعا کی کہ اللہ مجھے نیک ساتھی دے. تو آپ ابو درداء کے پاس جا بیٹھے. ابو درداء نے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ کہا کوفہ کا رہنے والا ہوں. اس پر انہوں نے کہا کیا تمہارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار نہیں جن کے سوا کوئی اور وہ راز نہیں جانتا، یعنی حذیفہ؟ تو علقمہ نے کہا ہاں ہمارے ہاں وہ موجود ہیں. ان کی اہم خدمات میں سے یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مدائن پر مامور کیا تھا. وہ مسلسل وہاں رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی اور پھر حضرت علی کی بیعت انہوں نے کی اور اس کے 40 دن بعد ان کی وفات ہو گئی تھی. اسی طرح انہوں نے مختلف جنگوں میں حصہ لیا اور پھر یہ ہے کہ اس میں فتوحات بھی حاصل ہوئیں. ان کی فضیلت میں یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اور ان کی والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو عشاء تک نفل پڑھتے رہے. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مغرب پڑھ کے عشاء تک نفل پڑھتے رہے. یہ آپ کا روز کا معمول تو نہیں تھا، ایک دن آپ پڑھتے رہے. ہماری زندگی میں کوئی ایک دن، صرف ایک دن بھی ایسا گزرا ہے جس میں ہم نے مغرب سے عشاء تک کچھ ایکسٹرا ہی نفل پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو سنت پڑھنے سے بھی جاتے ہیں، نفل کیا پڑھیں گے؟ اور پھر کیا دیتے ہیں وہ عربی لوگ جو ہے نا وہ صرف فرض پڑھتے ہیں. عربیوں کے جو سردار تھے نا ان کی سنت لینا ہے ہم کو، بعد والوں کی نہیں. اصل میں جب اللہ سے محبت بڑھتی ہے نا تو پھر نماز سے محبت بڑھتی ہے، پھر انسان اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، پھر انسان لوگوں سے ہٹ کے اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، پھر اس کا نوافل میں دل لگتا ہے. تو جتنا آپ کا نوافل میں دل لگتا ہے نا تو سمجھے اتنا ایمان بڑھ رہا ہے اور اتنا اللہ سے محبت بڑھ رہی ہے، اللہ کی قربت بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے مصروفیت اور کام اور بھاگ دوڑ، کھانا کھلانا بچوں کو، ظاہر مغرب کا وقت ہے سب گھر پہ آئے ہیں، اب انہیں کھانا کھلانا، اب آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے. لیکن کوئی دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس دن سارے گھر والے کہیں اور چلے جاتے ہیں سیر تفریح پہ یا کسی آؤٹنگ کے لیے، تو آپ اکیلے ہوتے ہیں گھر میں، کوئی نہیں ہوتا دیکھنے والا آپ کو. اب آپ انجوائے کریں، آپ پڑھیں نوافل، آپ کریں اللہ سے باتیں. اور پھر کل بھی میں نے بتایا تھا نا، دل کی تنگی ہو، ڈپریشن ہو، پریشانی ہو تو کیا کریں؟ قم من الساجدین، سجدوں کی کثرت کر دیں، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں پریشانی ہوتی ہے ہم نماز بھی چھوڑ بیٹھتے، فرض بھی چھوڑ بیٹھتے. کیا ہے دل ہی نہیں لگتا، نماز نہیں پڑھی جاتی. کچھ لوگوں کو یہ بھی میں نے کہتے سنا، وہ جب سے یہ ڈپریشن ہو نماز نہیں پڑھی جاتی. بھائی ڈپریشن یہ بہانا نہیں، وہ دل کی کیفیت، وہ دل بند ہونے لگتا ہے نا. بھائی نماز تو اس کا علاج ہے اور شیطان اسی علاج سے دور کر دیتا ہے. ہمارا دشمن ہمیں اور زیادہ اس سے پیچھے کر دیتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جیسے بیماری میں علاج مشکل ہوتا ہے نا، تکلیف دہ ہوتا ہے، کڑوی دوا کھانا، وقت پہ دوا کھانا، اس کو کھا کے بعض اوقات انسان کو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، بد مزہ بھی ہوتا ہے. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سرجری بھی اس کو کرانی پڑتی ہے علاج کے لیے. تکلیف دہ مرحلوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اور جتنا بڑا مرض ہوتا ہے اتنی ہی تکلیف سے انسان بعض اوقات علاج کے دوران گزرتا ہے. کسی نے دانتوں کی ٹریٹمنٹ کرائی ہوگی، آنکھوں کی کرائی ہوگی، کان کی، آپ کو پتا ہے کہ کیسے کیسے مرحلوں سے انسان گزرتا. اسی طرح جب روحانی بیماریاں انسان کو ہوتی ہیں، ذہنی پریشانیاں ہوتی ہیں، تو ان میں بھی انسان کو علاج میں مشقت سے گزرنا پڑتا ہے. اور وہ مشقت کیا ہوتی ہے؟ نماز کی مشقت، قرآن پڑھنے کی مشقت، ذکر کی مشقت. مشقت ہے نہیں یہ، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. خاشعین کے لیے کوئی مشقت نہیں، جو انجوائے کرتے ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میں. لیکن دوسروں کے لیے بھاری ہے کیونکہ ابھی ان کا علاج ہو رہا ہے. اور جب وہ ریپیٹڈلی وہ ڈوز لیتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ شفا ہو جائے گی. پھر ایک دن آئے گا کہ ان بیماریوں سے نجات ہوگی اور شفا ہوگی، اور انشاءاللہ پھر انجوائے کرنے لگیں گے. پھر اس کو یعنی آپ دیکھیے کہ ایک بیمار جب کھانا کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انجوائے کر سکتا ہے؟ نہیں. تو اسی طرح جب ہمارا دل بیمار ہوتا ہے نا، وہ اندر کسی نہ کسی قسم کی خرابی ہوتی ہے، تو نہ نماز انجوائے کرتے ہیں، نہ ذکر، نہ قرآن، ایسی مجلسوں پہ دل نہیں لگتا. لیکن جب ایمان بڑھتا ہے تو پھر اس میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا مزہ آنے لگتا ہے.
آپ دیکھیے کہ اگر انسان صحت مند ہو نا، معمولی سے معمولی چیز بھی آپ کھائیں نا تو آپ کو کھا کے مزہ آ جاتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا سمپل سی کوئی چیز پانی پی کے بھی کہتے ہیں الحمدللہ مزہ آ گیا، اور کچھ لوگ پانی پی کے کہتے ہیں پتہ نہیں کڑوا ہے پانی، یہ لگتا ہے یہ کوئی برانڈ بدل گئی ہے، انہوں نے کوئی گڑبڑ کر دی ہے. اس میں نہیں گڑبڑ ہوئی، گڑبڑ ہمارے اندر ہو چکی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بیماریوں پر نظر کریں. ہم جسمانی بیماریوں کی تو فکر کرتے رہتے ہیں لیکن دلوں کی بیماریاں ان کی فکر نہیں کر رہے. اسی لیے ہمارا عبادت میں، خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں دل نہیں لگتا. اور اگر لگ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے تو اس پر خوش ہو جائیے کہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء تک نماز پڑھتے رہے، بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے. کہتے ہیں جب نکلے آپ تو میں بھی آپ کے پیچھے چلا گیا. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ نفل پڑھے ہوں، یہ جا کے پاس بیٹھ گئے ہوں کہ ان کی نماز خراب کرے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، لوگ پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب آپ ادھر توجہ کریں یا اللہ کی طرف کریں، ذکر کریں یا نہ کریں. گھر میں کیا ہوتا ہے، بچے اور گھر والے، اور باہر آ کے پڑھتے ہیں تو آپ ساتھی ادھر ادھر کے لوگ، وہ تو سمجھ ہی نہیں آتی انسان کس وقت پھر ذکر کی طرف توجہ کرے. تو نماز کے بعد خود بھی نوافل سنتوں کی طرف توجہ کیا کیجئے، تسبیحات پڑھا کیجئے، دعا کیا کیجئے. قبولیت کے وقت ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرنے دیجئے. جب کوئی نماز پڑھ کے اٹھ کے فارغ ہو کے چلنے لگے تو پھر آپ کو کوئی کام کرنا ہے، پوچھنا ہے کوئی سوال مسئلہ تو آپ پوچھ لیجئے. لوگوں کو ان کی نماز میں، ذکر میں، تسبیحات میں ڈسٹرب نہ کریں، کیونکہ وہ کر رہے ہیں تو آپ بھی اتنی دیر کر لیجئے. بجائے اس کے کہ آپ کسی کے سر پہ سوار ہو کے کھڑے ہو جائیں کہ یہ جب کب ختم کرے تو میں جلدی سے اپنا سوال کروں. نہیں، اتنی دیر آپ بھی ذکر کریں. ہو سکتا ہے کہ اس ذکر اور اس دعا میں آپ کا وہ مسئلہ ہی حل ہو جائے جو آپ کسی سے پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ اصل مسائل کا حل تو اللہ کے پاس ہے. بہرحال اب ہوا یہ کہ یہ پیچھے چلے گئے. آپ نے پوچھا کون ہے، کیونکہ اندھیرا تھا نا، مسجد نبی کے اندر بھی چراغ نہیں جلتا تھا، اندھیرا تھا. میں نے کہا حذیفہ. آپ نے فرمایا اللہم اغفر لحذیفہ و امہ، اے اللہ حذیفہ اور اس کی ماں کو بخش دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص جو بہت ہی پیاری عادت ہے وہ یہ کہ اپنے ساتھیوں کو جگہ جگہ دعائیں دیتے ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کو دعا نہیں دیتے. یہاں سسٹر امیرہ کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے، جب ملتی ہے تو کہتی ہے اللہم اجمعنا فی جنت الفردوس، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرنا، اکٹھا کرنا. جب کرے سلام کریں گی، دعا دیں گی، اتنا دل خوش ہو جاتا ہے. لیکن ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اچھا کسی کو دعا دیں، وہ نہیں، وہ تو بوڑھے بزرگ دیتے ہیں، ہم تو ابھی ینگ ہیں. کیونکہ ہمارے کلچر میں یہی چیز ہے نا، ایک دوسرے کو دعا دینے کی عادت نہیں ہے، طریقہ نہیں. اس سنت کو اصل میں ہم نے اختیار نہیں کیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی لیکن پریکٹس ہی نہیں ہوئی ہماری. بچوں کو بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں دعائیں دینی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ان کو ناراض ہو کے بد دعا دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو بہت مقام دیتے تھے. ان سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی خواہش کرو. ایک دفعہ حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں، کہا کہ اچھا اپنی کوئی ڈیزائر، کوئی تمنا، کوئی اپنی ڈریم بتاؤ، تم کیا چاہتے ہو. ان میں سے کسی نے کہا میری خواہش ہے کاش یہ گھر سونے سے بھرا ہو. سچے لوگ تھے نا، جو دل میں تھا بول دیا. ہمارے دل میں بھی ہو تو ہم زبان سے نہیں کہیں گے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، یہ کتنا لالچی ہے، یہ سوچتا ہے کہ یہ سونے کا گھر مل جائے مجھ کو. لیکن انہوں نے سونے کا گھر کس لیے مانگا؟ کہا میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں اور صدقہ کروں. یہ تھی ان کی خواہشات، یعنی دنیا کا مال نہیں چاہتے تھے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے. ایک اور شخص نے کہا میری خواہش ہے کاش یہ گھر جواہرات سے بھرا ہو، میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں اور صدقہ کروں. پھر حضرت عمر نے کہا اور خواہش کرو، تو انہوں نے کہا امیر المومنین ہمیں نہیں پتا اب ہم کیا خواہش کریں. حضرت عمر نے کہا میری خواہش یہ ہے کاش یہ گھر ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، سالم مولا ابو حذیفہ اور حذیفہ بن یمان جیسے مردوں سے بھرا ہوا ہو. یعنی ایسے لوگ اللہ مجھے دے، کیونکہ جتنے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں اتنا ہی پھر یعنی قوم و ملک اور دین ترقی کرتا ہے، ہر چیز آگے بڑھتی ہے، یعنی کام کرنے والے لوگ. غزوات میں سے یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ کسی کام سے باہر نکلے ہوئے تھے اپنے والد کے ساتھ. تو کفار قریش نے ان کو پکڑ لیا، کہا تم محمد کے پاس جانا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کہا نہیں، ہم تو مدینہ جانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ہم سے اللہ کا وعدہ اور میثاق لیا کہ ہم مدینہ جائیں گے اور آپ کے ساتھ مل کے جنگ نہیں کریں گے. کہتے پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں اور آپ کو اس واقعے کی خبر دی. تو آپ نے فرمایا تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم ان کے معاہدے کو پورا کریں گے
اور اللہ سے ان کے خلاف مدد مانگیں گے. سبحان اللہ، کیا اخلاق تھا آپ کا. 313 لوگ تھے، اتنے تھوڑے لوگ، 2 اور آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے وعدہ کر لیا مشرکین سے کہ ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے. تو آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ، تم شرکت نہیں کر سکتے. وعدہ بھی کس سے تھا؟ مشرکین سے تھا. کہ وعدے کی پابندی کیا چیز ہے. غزوہ احد میں ان کے والد کی شہادت ہو گئی تھی اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہو گئی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ احد کی لڑائی میں جب مشرکین ہار چکے تو ابلیس نے چلا کے کہا، اے اللہ کے بندو، پیچھے والوں کو قتل کرو. چنانچہ آگے کے مسلمان پیچھے والوں پہ پلٹ پڑے اور انہیں مارنا شروع کر دیا. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کے والد بھی وہیں موجود تھے. انہوں نے پکار کر کہا، اے اللہ کے بندو، یہ تو میرے والد ہیں، میرے والد. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس وقت تک لوگ وہاں سے نہیں ہٹے جب تک انہیں قتل نہ، کیونکہ وہ اتنا بلوا ہو گیا تھا، ایسی یعنی افراتفری ہو گئی تھی کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آئی. حذیفہ نے صرف اتنا کہا، اللہ تمہاری مغفرت کرے. انہی کے ساتھیوں نے باپ کو شہید کر دیا تھا غلطی سے. کہنے لگے اللہ تمہاری بخشش کر دے کہ تم سے غلطی ہو گئی. ہشام کے والد عروہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم حذیفہ برابر یہ کلمہ خیر کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے. یعنی وفات تک انہوں نے اپنے ساتھیوں کے لیے بخشش کی دعا کی. یہ جو معاف کرنا ہے نا کسی کو، کسی کی غلطی پر، غلطی تھی نا، غلطی پر معاف کرنا اور معاف کر کے پھر دعا کرنا، جی آخر تک کہ اللہ ان کو معاف کر دے. انشاءاللہ اس ہفتے کو اسنا میں لیکچر ہوگا اور اس کا ٹاپک ہم نے رکھا ہے معاف کرو خوش رہو. ٹھیک ہے، تو جو لوگ معاف نہیں کر سکتے ان کو یہ لیکچر اٹینڈ کرنا چاہیے تاکہ معاف کرنا جانے، کیونکہ معاف کرنے سے انسان دراصل اپنا برڈن اپنے اوپر سے ہٹا دیتا ہے اور دل اطمینان میں آتا ہے. لیکن کیسے معاف کریں یہ سمجھ نہیں آتا. یہ لوگ ہمارے لیے مثال ہیں. وہ منع کر رہے ہیں، دیکھو میرا باپ ہے، نہیں مارو اس کو، لیکن وہ جب ایک چیز چل پڑتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا جب پہیا چل پڑتا ہے تو پھر اس کو بعض اوقات روکنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ کلمہ خیر پھر اپنے ساتھیوں کے لیے کہتے رہے. اس سے بڑا کوئی کسی کو صدمہ پہنچا سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی کسی کو دکھ دے سکتا ہے، لیکن بہرحال تھی غلطی. اسی طرح یہ خندق کے موقع پر بھی ان کا کردار بہت زبردست ہے. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ہم نے خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کون ہے وہ آدمی جو ہمارے لیے اٹھے اور جا کر دیکھ آئے کہ لوگوں نے کیا کیا، پھر وہ واپس آ جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے واپس آ جانے کا وعدہ کیا اور کہا اللہ اسے جنت میں داخل کرے، لیکن کوئی کھڑا نہ ہوا. رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد آپ نے دوبارہ نماز پڑھائی، پھر آپ متوجہ ہوئے ہماری طرف، پھر وہی بات فرمائی، کون ہے وہ آدمی جو ہمارے لیے اٹھے اور جا کر دیکھ آئے کہ لوگوں نے کیا کیا. کیونکہ سارے عرب کی فوجیں جمع ہو گئی تھی نا مسلمانوں کے خلاف. یہ غزوہ احزاب ہی کی بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے واپس آ جانے کا وعدہ کیا کہ جس کو میں بھیجوں گا وہ واپس آئے گا، اس کو کوئی نہیں پکڑے گا. اور اللہ سے میں سوال کرتا ہوں کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہو. تو قوم میں سے کوئی شخص شدت خوف، بھوک، سردی کی شدت کی وجہ سے کھڑا نہ ہوا. جب کوئی بھی کھڑا نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، یعنی حضرت حذیفہ کو. اس وقت میرے لیے کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. آپ نے فرمایا، اے حذیفہ جاؤ اور دیکھو کہ دشمن کے حالات کیا ہیں، اور واپس ہمارے پاس آنے تک کوئی نیا کام نہ کرنا، یعنی کسی کو مارنا نہیں، کچھ نہیں کرنا. کہتے چنانچہ میں چلا گیا. یعنی پھر تو میں نہیں انکار کر سکتا تھا. تو بہرحال جس پر کچھ مان ہوتا ہے کہ یہ شخص یہ کر لے گا، انتخاب، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی صحابہ کا ایمان کمزور تھا. یہ کچھ بعض اوقات حالات واقعی ایسے شدید ہو جاتے ہیں کہ جس میں انسان کچھ کرنا چاہے بھی تو کر نہیں سکتا. مثلاً سخت سردی کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض کو ضروری کوئی کام ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی آج نہیں نکل سکتے، آج تو نکلنے کا دن نہیں ہے. تو وہ بھی انسان تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے انسان سے ایسی کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے. پھر بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ شاید کوئی اور زیادہ بہتر ہم سے یہ کام کر سکے تو وہ کر لے. پھر یہ ان کی خاص جو خصوصیت ہے باقی سب کے مقابلے میں، وہ یہ کہ یہ فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ لوگ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا اس خوف سے کہ میں کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں. حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پہ ایسا کٹھن وقت آئے گا کہ وہ دجال کی تمنا کرنے لگیں گے. میں نے کہا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ایسا کیوں ہوگا؟
آپ نے فرمایا وہ مشقت یا بیماری میں پڑنے کی وجہ سے ایسا خواہش کرنے لگیں گے کہ بس اب دنیا ختم ہی ہو جائے، اور تکلیفوں کی انتہا کی طرف اشارہ ہے. اور یہ فتنوں کے جاننے کے بارے میں بہت جرأت مند بھی تھے، اور پھر نفاق کی پہچان رکھنے والے تھے، جیسے ہم نے پیچھے ذکر کیا. اور یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض اوقات انسان کوئی جملہ بولتا تو وہ اس کی وجہ سے منافق ہو جاتا تھا، اور اب ہر مجلس میں تم اس طرح کے بہت سے کلمات کہتے رہتے ہو، میں ان کو سنتا رہتا ہوں. یعنی لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے تھے. اسی طرح اگر کوئی سنت کی مخالفت کرتا تو اس پر بھی ایکشن لیتے تھے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے. تو بہرحال یہ تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم. اب انشاءاللہ حدیث میری کتاب کے نمبر کے مطابق حدیث 85 پیج 78. حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا اسرائیل عن المغیرۃ عن ابراہیم عن علقمۃ قال قدمت الشام فصلیت رکعتین ثم قلت اللہم یسر لی جلیسا صالحا. امام بخاری اپنے استاد مالک بن اسماعیل سے روایت کرتے ہیں جن کی کنیت ابو غسان ہے النہدی. اسماعیل بن درہم ان کا نام ہے، اور وہ اسرائیل سے اور وہ مغیرہ سے اور وہ ابراہیم سے اور وہ علقمہ سے روایت کرتے ہیں. علقمہ کہتے ہیں، اب حدیث کے جو مین راوی ہیں وہ کون ہے؟ علقمہ. علقمہ کہتے ہیں کہ میں شام آیا، سیریا، تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر میں نے کہا اے اللہ مجھے نیک ساتھی عطا کر، یسر لی جلیسا صالحا. آپ دیکھیں آج 2 دعائیں آئی ہیں، ایک ہے اللہم انی اعوذ بک من الفتن، اور دوسری ہے اللہم یسر لی جلیسا صالحا. نیک دوست، اچھی کمپنی، صالح کمپنی. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب نبوت بھی مل گئی، بادشاہت بھی مل گئی، تو انہوں نے کیا مانگا اپنے لیے؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. الحقنی بالصالحین، اللہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ عطا کر، کیونکہ اس میں انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. بہرحال، اور یہاں یہ شام پہنچ کے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. سفر کے آداب میں سے یہ کہ گھر سے نکلنے سے پہلے اور جہاں آپ پہنچے وہاں پہنچ کر اگر آپ 2 رکعت ادا کر لیں تو آپ کسی برے انجام سے یا برے خاتمے سے انسان کو بچاتا ہے. تو بہرحال یہ وہاں پہنچے. اس سے بڑی خوبصورت بات پتہ چلتی ہے، اگر آپ کسی شہر جائیں، کسی ملک جائیں، تو وہاں پر آپ پہنچ کر نفل پڑھ کر اچھے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، یا اللہ یہاں مجھے نیک لوگوں سے واسطہ پڑے، اچھا دوست دے دے مجھے. کہتے فأتیت قوما، تو میں کچھ لوگوں کے پاس آیا، فجلست الیہم، تو میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا. یعنی نماز میں شاید مسجد میں آ کے نماز پڑھی اور وہاں سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں جا کر وہ بیٹھ گئے. فإذا شیخ قد جاء، تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص آ کر بیٹھ گیا ہے. حتی جلس الی جنبی، یہاں تک کہ وہ میرے پہلو میں بیٹھ گیا، میرے سائڈ پہ آ کے بیٹھ گیا. قلت من ھذا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ قالوا ابو الدرداء، کہنے لگے یہ ابو درداء ہے. ابو درداء صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ شام میں رہتے ہیں. کتنی جلدی دعا قبول ہو گئی. فقلت، تو میں نے کہا، علقمہ کہتے ہیں میں نے کہا، انی دعوت اللہ، میں نے اللہ سے دعا کی تھی، ان ییسر لی جلیسا صالحا، کہ مجھے نیک ساتھی عطا کرے. فیسرک لی، تو اللہ نے تمہیں میرے لیے آسان کر دیا، اتنی جلدی تم سے ملاقات ہو گئی. قال ممن انت، انہوں نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے ہو؟ قلت من اہل الکوفہ، میں نے کہا میں کوفہ والوں میں سے ہوں. قال اولیس عندکم ابن ام عبد، کہنے لگے کیا تمہارے درمیان ام عبد کا بیٹا نہیں، یعنی اشارہ تھا عبداللہ بن مسعود کی طرف. صاحب النعلین والوساد والمطہرۃ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے، نعلین، آپ کا تکیہ اور آپ کے وضو کا برتن لیے رکھتے تھے، یعنی سفر میں خاص طور پر آپ وہ اٹھا کر رکھتے تھے. افیکم الذی اجارہ اللہ من الشیطان علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں وہ شخص نہیں جس کو اللہ نے پناہ دی شیطان سے اپنے نبی کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. اولیس فیکم صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان نہیں، راز جاننے والے نہیں. الذی لا یعلم احد غیرہ،
وہ جن کے سوا اس کو کوئی بھی نہیں جانتا. اشارہ تھا کس کی طرف؟ حضرت حذیفہ کی طرف. ثم قال، پھر کہنے لگے کیف یقرأ عبد اللہ واللیل اذا یغشی، عبداللہ بن مسعود یہ سورت کس طرح پڑھتے ہیں؟ واللیل اذا یغشی. فقرأت علیہ، تو میں نے ان کو پڑھ کے سنائی، کیونکہ عبداللہ بن مسعود کوفہ میں تھے. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، اس طرح پڑھی. قال واللہ لقد اقرأنیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فیہ الی فیہ. تو ابو الدرداء کہنے لگے اللہ کی قسم یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منہ در منہ پڑھائی تھی، جیسے ابن مسعود پڑھتے ہیں میں بھی اس کو ایسے ہی پڑھتا ہوں، یعنی آپ کے زبان سے میں نے سنی، ڈائریکٹ 1-on-1 بیس پر. اب یہ کیا قصہ ہے کہ انہوں نے اس سورت کی قرأت کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے وما خلق کا لفظ نہیں پڑھا، صرف والذکر والانثی پڑھا. تو ابو الدرداء خوش ہو گئے کہ میں بھی ایسے ہی پڑھتا ہوں جیسے ابن مسعود پڑھتے ہیں. اب ہوا یہ تھا کہ جب ابن مسعود اور ابو الدرداء نے یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اس وقت یہ اسی طرح نازل ہوئی تھی ابتدا میں. کیسے؟ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، وما خلق نہیں آیا اس میں. اس کے بعد دوسری دفعہ جب نازل ہوئی، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. تو قرآن مجید میں بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ بعد کا جو ورژن تھا وہ پہلے سے کچھ مختلف. تو جب دوبارہ نازل ہوئی تو اس وقت عبداللہ بن مسعود اور ابو الدرداء تک وہ قرأت نہیں پہنچی، لہٰذا وہ پچھلی قرأت پر تھے، وہ غلطی پر نہیں تھے. بعد میں آپ نے یہ اس طرح پڑھائی وما خلق الذکر والانثی. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں ابو الدرداء ابن مسعود کے بارے میں ان کی ایک خوبی بیان کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے ہم ابن مسعود کے حالات تفصیل سے پڑھیں گے. اور خاص طور پر دو لوگوں کا اکٹھا ذکر کرتے ہیں، عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان. عمار مکہ سے تھے، مہاجر تھے، جبکہ حذیفہ مدینہ کے تھے اور انصاری تھے. لیکن دونوں کا ذکر اکٹھے کیا کیونکہ ان دونوں کی خاص خوبی انہوں نے یہاں بتائی ہے. عمار بن یاسر کی خوبی یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پیغمبر کی زبان پر شیطان کی اغوا سے بچایا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلایا، عمار بن یاسر نے لبیک کہی اور اللہ کی توفیق سے ایمان لے آئے اور تکلیفیں بھی اٹھائیں اور شیطان کے شر سے بچے رہے. ٹھیک ہے. یہ ان کی خاص خصوصیت تھی کیونکہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالی شیطان سے نہ بچائے وہ نہیں بچ سکتا. اسی لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کبھی یہ نہ سمجھیے کہ میرے اندر کوئی طاقت ہے یا میرے اندر کوئی خوبی اور بھلائی ہے کہ شیطان مجھ پہ نہیں اثر کر سکتا، میں بہت نیک ہوں، شیطان مجھے کچھ نہیں کہتا. نہیں، اللہ پناہ دے تو ہی ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں، ورنہ وہ ایسا دشمن ہے جو 24/7 ہمارے پیچھے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ ہٹتا ہے، نہ وہ چھوڑتا ہے ہمیں. ہر وقت نیکی کا کام کریں، کوئی کام کریں، سوئیں، جاگیں، اٹھیں، ہر وقت وہ تاک میں لگا رہتا ہے کہاں سے پھسلاؤں اس کو، کہاں سے گراؤں، کہاں سے اس کو نقصان دو. تو ہم نہیں بچ سکتے جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حفاظت نہ ہو. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت ہو تو ہی انسان ہر طرح کے شر سے محفوظ رہتا ہے. اگلی حدیث بھی اس سے ملتی جلتی ہے، اس لیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبۃ عن مغیرۃ عن ابراہیم قال ذهب علقمۃ الى الشام فلما دخل المسجد قال. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں سلیمان بن حرب نے بتایا. سلیمان بن حرب کون ہے؟ امام بخاری کے استاد ہیں. ان کا نام ہے سلیمان بن حرب بن بجیل الواشحی. انہوں نے شعبہ سے سنا، انہوں نے مغیرہ سے، انہوں نے ابراہیم سے. وہ کہتے ہیں ذهب علقمۃ الى الشام، علقمہ شام کی طرف گئے. اوپر والی حدیث ہے، تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے. فلما دخل المسجد، پھر جب وہ مسجد میں داخل ہوئے، قال، بولے
اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہ مجھے نیک ساتھی عطا کر. فجلس الی ابی الدرداء، تو وہ ابو درداء کے پاس جا بیٹھے. فقال ابو الدرداء کہنے لگے ممن انت، تم کہاں سے ہو؟ قال من اہل الکوفہ، بولے میں اہل کوفہ میں سے ہوں. قال الیس فیکم او منکم صاحب السر الذی لا یعلمہ غیرہ، کہ کیا تم میں یا تم میں سے وہ رازدان نہیں، یعنی صاحب السر راز والا، الذی وہ راز جو لا یعلمہ غیرہ اس کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یعنی حذیفہ. قال قلت بلی، تو انہوں نے کہا علقمہ نے کیوں نہیں، جی ہاں. قال الیس فیکم او منکم الذی اجارہ اللہ علی لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں سے یا تم میں وہ نہیں جس کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شیطان سے پناہ دی، یعنی من الشیطان، یعنی عمارن، یعنی شیطان سے بچایا، یعنی عمار کی طرف اشارہ تھا. قلت بلا، میں نے کہا جی ہاں. قال الیس فیکم او منکم صاحب السواک او السراری، کیا تم میں وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے عبداللہ بن مسعود نہیں کہ جو آپ کی مسواک یا تکیہ رکھتے تھے یا راز سے واقف تھے، یعنی سرار کا معنی تکیہ اور راز دونوں کیا گیا ہے. قال بلا، کہا کیوں نہیں. قال کیف کان عبداللہ یقرأ، پوچھا کس طرح عبداللہ پڑھتے تھے، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. قلت والذکر والانثی، کہا کہ اس طرح پڑھتے ہیں والذکر والانثی. قال ما زال بی ہؤلاء، کہنے لگے کہ یہ لوگ میرے پیچھے رہے، حتی کادوا یستنزلوننی عن شیء، یہاں تک کہ یہ مجھے ہٹا دیتے اس چیز سے سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت ابو الدرداء جو تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کو مضبوطی سے پکڑے تھے، اگرچہ اس کے بعد دوسری ایک بات اور آ گئی تھی. اس سے بڑی اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات دین کے کسی مسئلے میں ایک ہی بات میں دو طرح کی رائے ہوتی، ایک کہتا ہے ایسے کرنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے ایسے کرنا چاہیے. دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیل ہوتی، دونوں میں سے ہوتا تو کوئی ایک ہی صحیح ہے، لیکن دوسرے کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے. ایک کے صحیح ہونے کا مطلب دوسرے کا غلط ہونا نہیں. دوسرا اپنی جگہ صحیح ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس لیٹسٹ یا صحیح ترین انفارمیشن نہیں ہوتی، لہٰذا وہ پچھلی ہی بات پر چل رہا ہوتا ہے. اس میں یہ جو اس طرح کا اختلاف ہے، علمی اختلاف، بعض اوقات فقہی اختلاف، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس سے انسان کو نئی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. کوشش، تمنا، تلاش، توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ ہمیں دو باتوں میں سے زیادہ بہتر بات، اوتھینٹک بات پتہ چلے، اچھی بات پتہ چلے، تاکہ ہم اس کو اختیار کر لیں، چاہے ہمیں اپنی پچھلی بات چھوڑنی ہی کیوں نہ پڑے. بہرحال اس روایت میں بھی ہم دیکھتے ہیں، چونکہ ملتی جلتی پچھلی سے، اس میں بھی انہی دو خوبیوں کا ذکر کیا گیا، دو صحابہ کی جس کا ذکر پیچھے کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. I'm sorry 3 منٹ آپ کے اوپر ہو گئے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں برکت ڈالے گا. جو لوگ یہاں کا سٹاف ہے وہ میں چاہوں گی کہ فوری طور پر اپنی ڈیوٹی پر واپس چلا جائے، اپنے کام شروع کر دے، ادھر ادھر کی سلام دعا میں اپنا کوئی وقت ضائع نہ کرے، تاکہ آپ کے کام کے وقت میں کوئی خیانت نہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد.